بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ایک دن ارحام خان زادہ کسی کام سے شہر جا رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ارحام نے فوراً گاڑی روکی اور جلدی سے باہر نکلا، لیکن اتنی دیر میں وہ لڑکی غصے سے اس کی طرف بڑھی اور بولی، اندھے ہو کیا؟ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا سکتے یا چلانی نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو یہ جو اتنے گارڈز اپنے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کو ڈرائیور بنا لو۔ بدتمیز کہیں کے، تمیز ہی نہیں ہے گاڑی چلانے کی۔ اگلے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی غریب بیچارہ معصوم اپنے دھیان میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن تم جیسے امیر لوگ اسے برداشت نہیں کرتے اور بس اڑانے کی کرتے ہیں۔ ارحام اس کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ لڑکی سے معذرت کرے گا، لیکن اس کی بے باک اور چلتی زبان نے ارحام کو مزید غصہ دلا دیا۔ وہ بولا، دیکھو محترمہ، آپ خود میری گاڑی کے آگے آئی ہیں اور اب تمہاری ٹرٹر زبان چلنے لگی ہے۔ لڑکی نے غصے سے جواب دیا، محترمہ، تم نے مجھے محترمہ کہا، میں تمہیں محترمہ لگتی ہوں؟ ایک معصوم سی چھوٹی سی لڑکی تمہیں محترمہ لگتی ہے؟ اپنے الفاظ پر غور کرو، اور یہ ٹرٹر زبان چلنے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ تم بولنے لگ گئیں؟ تم بھی کیوں کہنا، بلکہ آپ کہتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کر سکتے؟ ارحام غصے سے بولا، اور آپ بھی تمیز سے بات نہیں کر سکتی؟ خود بھی تو مجھے تم کہہ رہی ہو، حالانکہ میں تم سے اتنا بڑا بھی ہوں۔ سردار ارحام کو اپنے آگے وہ لڑکی بالکل چھوٹی معلوم ہو رہی تھی، اور کالج کے سفید یونیفارم میں ٹیل پونی کیے ہوئے تو بالکل ہی چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ تم آپ کہلوانے کے قابل نہیں ہو۔ کیا؟ دیکھو لڑکی، ہٹو میرے راستے سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ سردار ارحام نے غصے سے کراتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ اس نے ارحام کے غصے کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ یہی بات ارحام کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ارحام اس کے بے تکلف انداز پر حیران رہ گیا۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتا۔ ابھی وہ پلٹ نہیں لگا تھا کہ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ایکسکیوز می، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، اپنے والد کا نام بتائیں۔ ارحام نے جھنجھلا کر جواب دیا، تم نے میرے والد کا نام جان کر کیا کرنا ہے؟ لڑکی نے اٹل انداز میں کہا، تم بتاؤ پھر بتاؤں گی۔ ارحام نے غصے سے کہا، اور اگر نہ بتاؤں تو؟ لڑکی آرام سے اس کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ گئی اور بولی، جب تک تم اپنے والد کا نام نہیں بتاؤ گے میں یہاں سے ہلنے والی نہیں ہوں۔ سردار ارحام کی گارڈ سر جھکائے دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، کیونکہ وہ سردار جس کے سامنے کسی کی سانس نہیں نکلتی تھی، آج ایک لڑکی کے ہاتھوں زج ہو رہا تھا۔ ارحام نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گہری سانس لی اور بولا، میرے بابا کا نام حسین ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی گاڑی سے نیچے اتری اور بولی، یہ روڈ تمہارے باپ حسین کا نہیں ہے جس پر تم اندھے ہو کر گاڑی چلا رہے ہو، اور آگے تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ یہ جو گلاسز لگائے ہوئے ہیں انہیں اتار دو اور ان کی جگہ نظر والے چشمے لگوا لو، تاکہ ہم جیسے معصوم لوگوں کو گاڑی کے نیچے نہ دے سکو، سمجھ گئے؟ یہ کہہ کر وہ چل دی۔ سردار ارحام وہیں کھڑا حیرانی سے منہ کھولے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے سر جھٹکا، گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسے ایک بہت ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی تھی اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن سردار ارحام کا دھیان میٹنگ کے بجائے مسلسل اس لڑکی کی طرف تھا جو اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے گارڈ سے کہا، مجھے اس لڑکی کا پورا بائیو ڈیٹا چاہیے اور یہ کام شام تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ وہ ہمیشہ خود ہی گاڑی چلاتا تھا، اس نے اپنے لیے کوئی ڈرائیور مقرر نہیں کیا تھا، جو خود ہی آنا جانا اسے پسند نہیں تھا اور خود ہی گاڑی چلانے کا عادی تھا۔ گارڈ نے فوراً جواب دیا، یس سر، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر ارحام میٹنگ کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن اس کا ذہن اب بھی اس لڑکی کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ ارحام اپنے پورے خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ وہ اپنے خاندان میں واحد لڑکا جو اپنے دادا کے لیے زندگی کا سہارا تھا۔ اس کے 2 چچا تھے، لیکن ان کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ایک کی ایک بیٹی اور دوسرے کی 2 بیٹیاں تھیں، اور یوں ارحام اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ یہی بات اسے مغرور بناتی۔ وہ کسی کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ غصہ ہر وقت اس کی ناک پر رہتا۔ سب لوگ اس سے ڈرتے تھے،
کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور سردار ارحام ان پر ناراض ہو کر انہیں سزا نہ دے دے۔ اس کی مغرور ہونے کی ایک بڑی وجہ اس کے دادا سردار عنایت تھے۔ انہوں نے اپنے پوتے کو ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کر کے اسے خود سر بنا دیا۔ اگر کوئی سردار عنایت کو ارحام کے رویے کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ انہیں سخت باتیں سناتے اور دھمکیاں دیتے، جس سے ارحام کو مزید شہ مل جاتی اور وہ اپنی منمانیوں پر اتر آتا۔ سردار عنایت نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ آس پاس کے گاؤں کا بھی سردار تھا۔ اس کی مقبولیت کی وجہ اس کی انصاف پسند طبیعت تھی، کیونکہ وہ کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا تھا۔ جب ارحام نے اپنی تعلیم مکمل کر کے شہر سے واپس گاؤں کا رخ کیا تو سردار عنایت نے اسے اپنا جانشین بنا دیا۔ یوں ارحام 7 گاؤں کا سردار بن گیا، جس سے اس کے غرور میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میٹنگ سے واپس آ کر بھی وہ لڑکی اس کے ذہن پر سوار تھی۔ ارحام خانزادہ حسن جان لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ عائشہ تھی۔ عائشہ کی بڑی بہن بہت سادہ اور معصوم تھی اور بس اپنے کام سے کام رکھنے والی اور کمگو قسم کی، لیکن اس کی نسبت عائشہ نہایت باتونی، اپنی باتوں سے سب کو الجھائے رکھتی، کیونکہ وہ صرف اپنی ہی بات سناتی اور کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ سردار ارحام کی گاڑی کے سامنے آئی تو اس نے مسلسل بول کر ارحام کو چپ کروا دیا اور اسے بولنے کا موقع تک نہ دیا۔ یہی بات سردار ارحام کو غصہ دلا رہی تھی اور اس نے اس لیے عائشہ کا پتہ لگوانے کا فیصلہ کیا۔ شام کو ارحام اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے گارڈ کھڑا تھا۔ ہاں بولو، کیا کام ہے؟ ارحام نے پوچھا۔ گارڈ نے کہا، سر آپ نے اس لڑکی کا بایو ڈیٹا نکلوانے کے لیے کہا تھا، یہ رہا اس کا سارا بایو ڈیٹا۔ گارڈ نے ایک فائل ارحام کی طرف بڑھائی۔ ارحام نے فائل لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ گارڈ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ ارحام نے کمرے میں واپس آ کر فائل کھولی۔ اس میں درج تھا عائشہ شفیع، اس لڑکی کا نام ہے، عمر 17 سال ہے، سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہے اور پری میڈیکل میں داخلہ لیا ہوا ہے، اور 2 بہنیں ہیں، کوئی بھائی نہیں، والد ایک گورنمنٹ ملازم ہیں۔ ارحام نے عائشہ کا بایو ڈیٹا پڑھ کر فائل ایک طرف پھینک دی اور آج کی ساری باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں اس لڑکی کو سزا دینا چاہتا تھا، لیکن فی الحال کئی کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ جب فارغ ہوگا تو اس لڑکی کو سزا دینے کے بارے میں غور کرے گا۔ عائشہ کی بہت سی دوستیں تھیں، لیکن اس کی سب سے گہری دوستی تانیہ، جو کہ گاؤں کی رہنے والی تھی۔ عائشہ کو تانیہ بہت معصوم لگتی تھی اور اسے اس کی یہ بات بھی پسند تھی کہ وہ زیادہ نہیں بولتی تھی بلکہ کم ہی بولتی تھی۔ عائشہ کو ویسے بھی ایسی دوست پسند تھی جو صرف اس کی باتیں سنے اور خود کم بولے۔ شاید اسی وجہ سے تانیہ عائشہ کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ عائشہ، شام کو ہمارے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی گئی ہے، میری آپی کی منگنی ہے اور تمہیں لازمی آنا ہوگا۔ لیکن یار تمہارا گاؤں کافی دور ہے، میں کیسے آؤں گی؟ عائشہ نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں اپنا ڈرائیور بھیج دوں گی، وہ تمہیں لے بھی آئے گا اور چھوڑ بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے بابا سے بات کر کے تمہیں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر دونوں باتیں کرتے ہوئے کلاس میں چلی گئیں۔ آج کا ٹیسٹ یاد ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ عائشہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج کوئی ٹیسٹ بھی تھا؟ لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں، نہ ہی یاد ہے۔ یار سر نے بایو کا ٹیسٹ دیا تھا، تم کہاں تھے اس وقت؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کب دیا تھا، حالانکہ میں نے کل بایو کا لیکچر بھی اٹینڈ کیا تھا۔ سر نے جب سب کو ٹیسٹ دیا تو عائشہ نے ٹیسٹ دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اتنا مشکل ٹیسٹ، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ عائشہ بڑبڑانے لگی، لیکن کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کو الگ الگ سوال ملے تھے۔ عائشہ کا پریشان چہرہ دیکھ کر پروفیسر مسکراتے ہوئے بولے، کیوں عائشہ، ٹیسٹ یاد نہیں کیا؟ سر آپ نے اتنے اچانک ٹیسٹ لے لیا، بتایا ہی نہیں کہ ٹیسٹ ہوگا۔ عائشہ نے وضاحت دی۔ سر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں عائشہ، آپ نے کل کلاس اٹینڈ نہیں کی؟ سر میں نے تو کل کی ساری کلاسز اٹینڈ کی تھیں، لیکن آپ نے ٹیسٹ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے سب کو بتایا تھا، آپ کہاں تھیں اس وقت؟ پروفیسر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ چپ کر کے بیٹھیں گی تو ہی کچھ سنائی دے گا نا، ہر وقت باتوں میں لگی رہتی ہیں، کبھی اس سے بات کبھی اس سے بات۔ اگر دھیان سے سن لیا کریں کہ کوئی ٹیسٹ بھی ہے یا نہیں،
ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سر اب بندہ بولے بھی نہ، اگر میں سوال نہ پوچھوں تو مجھے سمجھ کیسے چلے گا؟ اگر مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں کیسے یاد کروں گی؟ اگر یاد نہ کیا تو فیل ہو جاؤں گی، اگر فیل ہو گئی تو میرے ماں باپ بہت نا امید ہوں گے اور پھر میں ڈاکٹر بھی نہیں بن سکوں گی۔ عائشہ بنا بریک کے بولتی چلی گئی۔ پروفیسر نے اونچی آواز میں کہا، بس چپ کر جائیں۔ اس پر عائشہ نے فوراً اپنے منہ پر انگلی رکھ لی، اور اب تب تک خاموش کھڑی رہیں گی جب تک پیریڈ ختم نہیں ہو جائے۔ سر لیکن میں تھک جاؤں گی۔ تھکیں گی تو ہی پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ بھی یاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر اب مزید بولی تو میں اگلا پیریڈ بھی کھڑا ہی رکھوں گا۔ سر کی یہ بات سن کر وہ جلدی سے چپ ہو گئی، پھر پورے پیریڈ میں ایک لفظ بھی نہ بولی۔ ساری کلاس اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے آپ میں مگن کھڑی رہی، اور جب پیریڈ ختم ہوا تو ساری کلاس نے پروفیسر کو اپنا اپنا ٹیسٹ سبمٹ کروایا۔ پروفیسر عائشہ کی طرف دیکھ کر بولے، میں 100 امید کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کا ٹیسٹ کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ گڈ، اور اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ جیسے ہی پروفیسر کلاس سے باہر نکلے، عائشہ دھڑام سے کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی، اور ساری کلاس اس کے گرد جمع ہو گئی۔ کیا یار تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ کل ٹیسٹ ہے؟ ہاں مجھے نہیں پتا چلا۔ انسان اپنی سوچ میں اتنا گم ہوتا ہے کہ باقی سب کچھ نظر نہیں آتا، اور زمانے میں ان ٹیسٹ کے علاوہ بھی غم ہیں، عائشہ نے جواب دیا۔ عائشہ نے مذاق میں کہا، تم کبھی نہیں سدھر سکتی۔ لیکن پھر تانیہ نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کہا، چلو گھر چلتے ہیں، شام کی پارٹی کی تیاری بھی کرنی ہے اور تم نے لازمی آنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بابا سے پوچھ کر تمہیں کال کر لوں گی۔ اور پھر وہ دونوں گھر چلی گئیں۔ گھر آ کر وہ اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اپنی ماما سے پوچھا، ماما بابا کب آئیں گے؟ بیٹا وہ تو ہمیشہ اپنے ٹائم پہ ہی آتے ہیں، آج تمہیں ہی جلدی پڑی ہوئی ہے۔ خیریت، آج پاپا کا اتنا انتظار کیا جا رہا ہے؟ ماما میری دوست کی بہن کی منگنی کا فنکشن ہے، وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ بابا سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ لیکن بیٹا تم گاؤں کیسے جاؤ گی؟ ماما وہ کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کو بھیج دے گی، وہ مجھے پک کر لے گا اور ڈراپ بھی کر دے گا۔ اس کی ماں چپ ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے اپنے بابا سے پوچھ لینا، اگر وہ مان گئے تو چلی جانا۔ اور پھر وہ بے چینی سے اپنے بابا کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شفیع صاحب گھر میں داخل ہوئے، وہ بھاگ کر ان کے پاس گئی اور انہیں بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پھر پانی دینے بھاگ گئی۔ خیریت، آج میری بیٹی بڑی خدمتیں کر رہی ہے، اور اس کی ماں بھی، جو اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ بابا پانی پئیں، سانس دیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ شفیع صاحب نے پانی پیا اور گلاس اپنی بیوی کو پکڑا دیا، پھر اسے اپنے حصار میں لے کر بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ میری بیٹی کو کیا کام ہے مجھ سے، جو میری اتنی خدمتیں ہو رہی ہیں؟ بابا میری دوست ہے، وہ گاؤں میں رہتی ہے، اس کی بہن کی منگنی ہے، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم بھی لازمی آنا، لیکن وہ تو گاؤں میں رہتی ہیں، اور اتنی رات کو تم کیسے جاؤ گی؟ بابا وہ ڈرائیور کو بھیج دے گی اور ڈراپ بھی کر دے گا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ اگر آپ مجھے بھیجتے ہیں تو میں اسے کال کر دیتی ہوں، اور اگر نہیں تو پھر بھی میں اسے بتا دیتی ہوں۔ کیا تمہارا دل کر رہا ہے جانے کا؟ عائشہ نے نیچے منہ کر کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ تو وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر جلدی سے بھاگ کر کمرے میں گئی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے تانیہ کو بھی کال کر دی تھی کہ ڈرائیور کو بھیج دے۔ عائشہ نے جینز کے ساتھ شارٹ فراک پہنی تھی اور ساتھ میں اسٹرالر لیا تھا۔ وہ بہت ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار کھڑی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیچے آئی، مما میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ وہ بھاگ کر اپنی بہن فائزہ کے پاس گئی اور اس کے کمرے میں جا کر کہنے لگی، آپ ہی دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ فائزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میری بہن تو ہمیشہ سے ہی پیاری ہے، بس بولتی تھوڑی زیادہ ہے۔ عائشہ ہنسنے لگی اور کہا، اگر میں بولوں گی تو نہیں تو میری زبان کو زنگ لگ جائے گا، اور کہیں میں بولنا بھی بھول نہ جاؤں۔ اس کی بات سن کر فائزہ نے نفی میں سر ہلایا اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، ان کے گھر چھوٹا سا فنکشن ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنی دیر میں اس کی ماں نے آواز دی، تمہیں لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئی اور ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوست کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں سبھی سے غور سے دیکھنے لگی، کچھ اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے اور کچھ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔
اس نے سب سے مل کر تانیہ کا پوچھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تانیہ کی دوست ہے جو کہ شہر میں رہتی ہے۔ انہوں نے اسے تانیہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ تانیہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کچھ ہی دیر میں فنکشن شروع ہونے والا تھا۔ تانیہ اس کو لے کر نیچے ہال میں آئی جہاں سب فنکشن کی ارینجمنٹس کر رکھی تھیں۔ عائشہ نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا، تمہاری حویلی تو بہت ہی خوبصورت ہے، بالکل وہ ڈراموں والے سرداروں کی طرح۔ تانیہ ہنس پڑی۔ پھر اچانک عائشہ کی نظر ارحام پر پڑی اور وہ چونکی۔ اس نے تانیہ کو بلایا اور کہا، وہ کون ہے؟ تانیہ نے اس کی بتائی ہوئی سمت کی طرف دیکھا اور کہا، وہ میرا بھائی ہے۔ کیا وہ تمہارا بھائی ہے؟ لیکن لگتا تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ تمہارا بھائی نہیں لگتا۔ تم اتنی تمیز والی اور معصوم سی ہو اور وہ اتنا بدتمیز اور کھڑوس ہے۔ تبھی ارحام کی نظر بھی عائشہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی غصے سے بھر گیا۔ عائشہ کی آواز اتنی بلند نہیں تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی کہ ارد گرد کے لوگ متوجہ نہ ہوتے، اور پھر سب کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا بھائی تو اتنا اچھا ہے۔ ہاں تمہارا بھائی ہے نا، اس سے تمہیں تو اچھا لگے گا، نہیں تو اس جتنا بدتمیز، کھڑوس اور بد اخلاق انسان کوئی نہیں ہے۔ ارحام جو کہ عائشہ کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا تاکہ اسے وہاں سے چلتا کرے، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی تعریفیں سنی وہ پیچھے کھڑا ہو گیا اور تانیہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں یار، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے یہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے اور ان لوگوں کو اڑانے کی کرتا ہے، بنتا ایسے ہے جیسے کہیں کا پرائم منسٹر ہو۔ وہاں کھڑے سب لوگ عائشہ کی طرف متوجہ تھے۔ تانیہ کہنے لگی، پرائم منسٹر چاہے نہ ہو لیکن یہاں کے 7 گاؤں کا سردار ہے میرا بھائی۔ تو یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا کہا؟ 7 گاؤں کا سردار؟ تم لوگ سردار ہو؟ مطلب وہ وڈیرے ٹائپ ہے نا؟ تانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں پتہ ہے سردار لوگ مجھے ذرا پسند نہیں ہیں، ان میں بہت انا ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت پر اتر آتے ہیں یہ لوگ۔ لڑکیوں کو بھی پسند نہیں کرتے بلکہ انہیں قیدی بنا کر گھر میں قید کر لیتے ہیں، پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ لیکن مجھے یہ حیرانی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تمہیں پڑھا کیسے رہے ہیں؟ اور ایک بات بتاؤ۔ تانیہ متوجہ ہوئی اور ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا بھائی 7 گاؤں کا سردار نہیں لگتا؟ ارے بلکہ یہ تو 7 گاؤں تو کیا 7 گھروں کا سردار نہیں لگتا۔ 7 گاؤں کا سردار اسے کس نے بنا دیا؟ وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی کہ اس کی باتیں سن کر حسین صاحب جو کہ ارحام کے والد تھے مسکرانے لگے اور اپنے بیٹے کے تیور دیکھ کر ان کو اپنی ہنسی روکنا مشکل لگ رہا تھا۔ برعکس اس کے عنایت صاحب بہت غصے میں تھے۔ حسین صاحب آگے کو بڑھے اور کہا، بیٹا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہر سردار ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کون انکل؟ میں ارحام کا والد ہوں۔ اوہ، ویسے لگتے نہیں ہیں آپ۔ کیوں؟ حسین نے دلچسپی سے پوچھا۔ انہیں یہ لڑکی بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی۔ کیونکہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، اسے تو بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے اور ہر وقت غصے میں گھومتے رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ ان انکل پہ گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ویسے وہ میرے والد ہیں، یعنی کہ ارحام کے دادا جی۔ اوہ، مجھے لگتا ہے ارحام اپنے دادا جی پہ گیا ہے، بہت غصے والا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اور تانیہ مزید گلفشانیاں کرتی، ارحام دھاڑتے ہوئے آگے بڑھا۔ بس بہت کر لیا تم نے، اب چلو نکلو ادھر سے۔ ارے تمہیں تمیز نہیں ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ سردار ہوگے تو اپنے گھر میں ہوگے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ تمہارے جیسے سردار ہی ہوتے ہیں جو دوسروں پر روپ ڈالنا جانتے ہیں اور غریب بیچاروں کو ڈرا دھمکا کر ان سے سارا کچھ ضبط کر لیتے ہیں۔ اور مجھے پتا ہے سردار کیسے بنتے ہیں، بے بس لوگوں کو قتل کر دیتے ہو، ان کی زمینیں ہتھیا کر اپنے نام کروا دیتے ہو اور پھر سب سے امیر ہونے کا ڈھونگ کرتے ہو اور انہی کی چیزوں پر قبضہ کر کے انہیں کیڑے مکوڑا سمجھنے لگتے ہو۔ جانتی ہوں میں سرداروں کی اصلیت کو۔ عائشہ کی زبان بند ہی نہیں ہو رہی تھی اور ارحام نے غصے میں اس کے بازو پر دباؤ بڑھا دیا جس سے عائشہ کو بہت درد ہو رہا تھا، لیکن وہ اگنور کیے ہوئے تھی۔ ارحام اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور گھر سے باہر کر دیا۔ پیچھے ہی تانیہ بھاگتی ہوئی آئی۔ بھائی یہ اکیلی کیسے جائے گی؟ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی جائے گی۔ نہیں بھائی، وہ تو میں نے ڈرائیور کو بھیجا تھا تو اس کے ساتھ آئی تھی، ارحام نے دھاڑتے ہوئے کہا اور ڈرائیور کو آواز دی۔ وہ بھاگتے ہوئے پاس آیا۔ جی صاحب۔
اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو۔ اور تم، ارحام تانیہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اگر تم نے اسے دوستی ختم نہ کی یا آئندہ سے بات بھی کی تو تمہارا کالج جانا بند۔ ایسی بدتمیز لڑکیوں سے دور رہا کرو، اسے دوستی ختم کرو۔ بدتمیز میں نہیں، بدتمیز تم ہو، عائشہ فوراً بولی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بدتمیز کہنے والے؟ تمیز تو خود کو نہیں ہے بات کرنے کی، اور چلے ہوں مجھے بدتمیز بولنے۔ چپ! ارحام اتنی زور سے دھاڑا کہ ارد گرد سب ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر تم نے اب بکواس کی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ لیکن عائشہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ غصے سے بولی، ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ ایک دفعہ۔ ہائے بڑے میری زبان کاٹنے والے، میں تمہارا ہاتھ کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گی۔ ارحام کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے ہی مار دے۔ اوپر سے ارد گرد والے تماشا الگ سے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ پچھتا رہی تھی کہ اس نے اسے انوائٹ ہی کیوں کیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور عائشہ کو لے کر گاڑی کی طرف گئی۔ ڈرائیور سے کہا انہیں فوراً گھر چھوڑ دو۔ عائشہ غصے میں بھرے ہوئے گھر چلی گئی، لیکن ادھر ارحام کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ اب اسے سزا مل کر ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن جلد ہی سردار عنایت اور سردار حسین نے مل کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور فنکشن شروع کروایا۔ جلد ہی سب لوگ فنکشن میں مگن ہو گئے، مگر ارحام کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے پتا ہے سردار کیسے بنتے ہو، بے بس لوگوں کو قتل کر دیتے ہو، ان کی زمینیں ہتھیا کر اپنے نام کروا لیتے ہو۔ یہ الفاظ ارحام کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے، جیسے کسی نے زہر گھول دیا ہو۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا، ارحام تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کسی کو کال کی اور سخت لہجے میں کچھ ہدایات دیں۔ فون بند کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن سردار عنایت نے ارحام کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادا جی، آپ نے بلایا مجھے؟ ارحام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، ہاں آؤ، مجھے تم سے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنی تھی۔ آپ فکر نہ کریں دادا جی، میں نے اس کا انتظام کر دیا ہے، ارحام نے اعتماد سے جواب دیا۔ گڈ، ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہر کوئی اٹھ کر ایسے ہی بولنا شروع کر دے گا، سردار عنایت نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن بابا سائیں، وہ تو بچی ہے اور آپ لوگ اسے سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ سردار حسین جو ان کی باتیں سن کر اندر آئے تھے، سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اگر آج بچی کو نہ سمجھایا تو کل بڑے بھی اٹھ کر بولنا شروع کر دیں گے، سردار عنایت نے سخت لہجے میں کہا۔ ان کے رویے کو دیکھ کر سردار حسین خاموش ہو گئے اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ دوسری طرف عائشہ کی ماں باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، شفیع صاحب دیکھیں، آج گیس ہی نہیں آ رہی۔ میں صبح سے اٹھی ہوں ناشتہ بنانے کے لیے، لیکن ابھی تک گیس نہیں آئی۔ آپ جا کر پتہ کریں کہ کیا مسئلہ ہے۔ شفیع صاحب فوراً باہر نکلے اور پتہ کرنے کے بعد واپس آئے۔ یہ تو عجیب بات ہے، باقی سب گھروں میں گیس آ رہی ہے، لیکن ہمارے گھر نہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے بل بھی وقت پر ادا کیا ہے، پھر ہمارا کنیکشن کیوں کاٹا گیا؟ عائشہ کی والدہ نے پریشانی سے کہا۔ اسی دوران عائشہ اور فائزہ بھی نیچے آ گئیں اور صورتحال دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ چلو، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، میں آ کر پتہ کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ فی الحال میں بازار سے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں، شفیع صاحب نے کہا۔ حمیرہ بیگم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شفیع صاحب اٹھے اور باہر سے ناشتہ لینے چلے گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد عائشہ کالج چلی گئی اور شفیع صاحب اپنے آفس۔ البتہ فائزہ نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں سارا دن پریشان رہیں گی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے۔ عائشہ کالج میں بھی پریشان سی تھی اور یہ بات سب نے محسوس کی، کیونکہ آج وہ بالکل خاموش تھی۔ تانیہ کو لگا شاید اس کی غلطی ہے، کل جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے عائشہ بات نہیں کر رہی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تانیہ نے عائشہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ یار، تم مجھ سے ناراض ہو؟ لڑائی تو تمہارے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی، مجھ سے تو نہیں۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے بھائی نے کہا تھا مجھ سے دوستی ختم کر دو، ورنہ وہ تمہیں کالج نہیں آنے دے گا؟ تم کیوں اپنی پڑھائی کو خطرے میں ڈال رہی ہو؟ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں، بات کر رہی ہوں، تو میرے بھائی کو کون بتائے گا، تم یا میں؟ ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ جو مرضی ہو، لیکن پلیز مجھ سے دور رہو، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم کسی مشکل میں پڑ جاؤ۔
یہ کہہ کر عائزہ اٹھ کر چلی گئی۔ تانیہ اداس ہو گئی اور چپ چاپ بیٹھ گئی، لیکن کچھ دیر بعد وہ کچھ سوچتے ہوئے عائزہ کے پیچھے گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ پلیز ایسا مت کرو، تمہیں پتہ ہے میری صرف تم ایک ہی دوست ہو، اگر تم بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ تانیہ باقاعدہ رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر عائزہ نرم پڑ گئی اور بولی، اچھا چل، بس اب ڈرامے بند کر اور کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے، آؤ۔ لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں ہے، چلو اٹھو کلاس میں چلیں۔ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تانیہ نے ضد کی۔ عائزہ نے سارا واقعہ بتا دیا۔ یہ سن کر تانیہ بھی پریشان ہو گئی اور دل میں سوچا، میں بھائی کو کہہ کر پتہ کرواؤں گی۔ پھر وہ عائزہ کے ساتھ اٹھ کر کلاس میں چلی گئی۔ سارا دن عائزہ بہت خاموش رہی، نہ کسی سے کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی شرارت۔ تانیہ جب گھر آئی تو اس نے ساری صورتحال اپنے بھائی کو بتائی اور کہا، بھائی پتہ کروائیں یہ سب کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس لڑکی سے دور رہنا، لیکن پھر بھی آپ نے اس سے بات کی۔ ارحام نے کہا، بھائی وہ بہت پریشان تھی، مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ یہ سن کر ارحام کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن وہ اسے چھپا گیا۔ اس نے تانیہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں پتہ کرواؤں گا، جاؤ اپنے کمرے میں اور آئندہ اس لڑکی سے دور رہنا۔ تانیہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور جب عائزہ گھر آئی تو اسے ایک اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر پہنچنے پر اسے پتہ چلا کہ ان کے گھر کی بجلی کا کنیکشن بھی کٹ چکا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ گھر والے الگ پریشان تھے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب شفیع صاحب گھر آئے تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اسی دوران عائزہ کے فون پر کال آئی۔ اس نے دیکھا کہ نمبر انجان ہے، اس لیے کال کاٹ دی، لیکن جب مسلسل کال آتی رہی تو وہ اپنے کمرے میں جا کر کال اٹینڈ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز آئی، کیسا رہا آج کا دن عائزہ؟ امید ہے بہت زبردست ہوگا۔ عائزہ نے حیرت سے پوچھا، کون ہو تم اور یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ دوسری طرف سے کہا لگایا اور کہا، اتنی جلدی بھول گئی اپنے دشمن کو؟ میں ارحام ہوں، اس ارحام کو جو ظالم سردار ہے اور بے بس لوگوں پر ظلم کر کے ان کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ سوچا کیوں نہ تمہارا جینا بھی اجیرن کر دوں۔ دیکھ لو، تم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، بیچاری عائزہ۔ عائزہ نے غصے سے جواب دیا، اوہ، مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم ہی نے کروایا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ایسا کر کے تم جیت جاؤ گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ارحام نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ عائزہ نے حیرت سے پوچھا، مطلب؟ ارحام نے جواب دیا، مطلب یہ کہ اگر تم سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ لو تو میں یہ سب کچھ ٹھیک کروا سکتا ہوں۔ عائزہ نے غصے سے کہا، معافی؟ اور تم سے؟ سوچنا بھی مت، مر جاؤں گی لیکن تم سے معافی نہیں مانگوں گی، سمجھے؟ ارحام نے ہنستے ہوئے کہا، چلو پھر دیکھتے ہیں کہ کب تک تم اپنی ضد پر قائم رہتی ہو۔ اور اتنا کہہ کر ارحام نے فون بند کر دیا۔ پھر کچھ دیر بعد سوچتے ہوئے اس نے اپنی اگلی چال چلنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ صبح سامنے آنا تھا۔ شفیع صاحب نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن ہر طرف سے ناکامی ہی ہو رہی تھی۔ جتنے بھی ان کے جاننے والے یا کانٹیکٹس تھے سب سے رابطہ کر کے دیکھ لیا، لیکن کہیں بھی بات نہ بنی۔ وہ تھکے ہارے پریشان حال گھر لوٹے۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عائزہ کو ویسے بھی اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ اپنے ماما کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی تھی اور بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ جب شفیع صاحب گھر پہنچے تو سب نے انہیں پر امید نظروں سے دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر ناکامی کے آثار دیکھ کر سب کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور مایوسی نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگلے دن عائزہ کالج نہیں گئی اور نہ ہی شفیع صاحب کام پر گئے۔ وہ باہر سے کھانا لے آئے۔ سب نے خاموشی سے کھانا کھایا اور پھر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ شفیع صاحب باہر گئے تو دیکھا کہ فائزہ کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اندر لے آئے اور بٹھایا، خود اندر جا کر چائے اور کھانے کا کچھ سامان لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لوگ بہت چپ تھے اور یہ بات سب نے نوٹ کی۔
فائزہ کی ساس نے خاموشی توڑی اور کہنے لگی، بہن ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کی دی ہوئی چیزیں واپس لوٹانے آئے ہیں۔ یہ سن کر سب ایک دم سے پریشان ہو گئے۔ شفیع صاحب نے حیرانی سے پوچھا، لیکن بہن ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فائزہ کی ساس مزید پریشان ہو گئی اور جواب دیا، نہیں آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اگر ہم نے آپ سے رشتہ کیا تو ہمارے بیٹے کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ فائزہ کی ساس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر شفیع صاحب مزید حیران ہو گئے اور بولے، لیکن آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ پچھلے 2 سال سے منگنی کر رکھی ہے اور اب آپ اچانک سے رشتہ توڑ رہی ہیں۔ میری بیٹی پر تو انگلیاں اٹھیں گی نا، ہم سب کو کیا جواب دیں گے؟ سب یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی میں ہی کوئی کھوٹ تھا جو 2 سال بعد منگنی توڑ دی گئی۔ فائزہ کی ساس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بھائی صاحب ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم بہت مجبور ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر سے چلے گئے۔ فائزہ جو پہلے ہی دل برداشتہ تھی، یہ سب سن کر خود پر قابو نہ رکھ سکی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ریحان سے بے حد محبت کرتی تھی اور ان دونوں کی پسند سے ہی یہ رشتہ طے پایا تھا، لیکن یوں اچانک سے منگنی توڑ کر چلے جانا فائزہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دوسری طرف شفیع صاحب کی طبیعت بھی یہ سب دیکھ کر اچانک خراب ہونے لگی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ ذرا سی بھی تاخیر کرتے تو بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد شفیع صاحب کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ گھر پہنچ کر بھی عائشہ پریشانی کے عالم میں ڈوبی رہی اور وہ سوچنے لگی، اگر میں ارحام سے معافی مانگ لوں تو شاید میری بہن کی زندگی کی خوشیاں واپس آ سکتی ہیں، میرے پاپا بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ میں اپنے گھر والوں کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے دل میں پختہ فیصلہ کر لیا کہ ارحام سے معافی مانگنے جائے گی۔ عائشہ نے اپنی ماں سے کہا، مما میں بھی آتی ہوں، کسی کام سے جا رہی ہوں۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تم کس کام سے جا رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ مما بس میں یوں گئی اور یوں آئی۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے نکل پڑی اور سیدھا ارحام کے گھر پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو ارحام سامنے ہی بیٹھا تھا اور مسکراتے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ آؤ عائشہ، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، ارحام نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تانیہ نے جب عائشہ کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر اس کے پاس جانے لگی، لیکن ارحام نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور سختی سے کہا، جاؤ اپنے کمرے میں۔ تانیہ ڈرتے ہوئے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ نے ارحام کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کہا تھا مجھے ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ ارحام نے اس کی بات پر ہلکا سا کہا لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو تمہیں سمجھ آ گیا کہ تم نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ عائشہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں غلط تھی، مجھے ایسا کچھ بھی کہنا نہیں چاہیے تھا، آئندہ میں خیال رکھوں گی۔ عائشہ کے آنسو دیکھ کر پہلی بار ارحام کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بے چین ہونے لگا، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سردار عنایت نے مداخلت کی اور کہا، ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، لیکن آئندہ خیال کرنا۔ عائشہ سر جھکائے وہاں سے چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے ارحام کے دل کو بے سکون کر گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران حسین صاحب نے ارحام کو آواز دی، ارحام۔ جی بابا۔ تم نے اس بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حسین صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارحام نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بابا، بس تھوڑا سا سبق سکھایا ہے۔ ایسا کون سا سبق سکھا دیا کہ وہ مجبور ہو کر اکیلی یہاں تک معافی مانگنے آ گئی؟ کچھ نہیں بابا، جو ہو گیا بس ہو گیا، اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ارحام نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ بھی گھر پہنچی ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی گھر میں لائٹ اور گیس کا کنیکشن دوبارہ بحال ہو چکا تھا۔ اس اچانک تبدیلی نے سب کو حیران کر دیا۔ اگلے ہی دن ریحان کے گھر والے بھی دوبارہ آئے۔
ہم اپنا رشتہ دوبارہ سے جوڑنے آئے ہیں۔ یہ سن کر شفیع صاحب اور باقی گھر والوں کے چہرے پر اطمینان کی جھلک آئی۔ فائزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شفیق صاحب کی طبیعت بھی اب کافی بہتر ہو چکی تھی اور وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ کو بھی سکون ملا، لیکن جہاں عائشہ کو سکون ہوا وہیں ارحام بے سکون ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ عائشہ کے آنسوؤں سے کیوں تکلیف ہو رہی ہے۔ بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے آنسو بھری آنکھیں لہرا رہی تھیں اور یہ اسے اور بھی بے چین کر رہے تھے۔ اگلے دن جب تانیہ کالج جانے لگی تو ارحام نے اسے روکا اور کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہ سن کر تانیہ حیران ہوئی، لیکن بولی کچھ نہ اور چپ چاپ ارحام کے ساتھ کالج آ گئی۔ جب وہ کالج پہنچی تو عائشہ پہلے ہی باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری تو عائشہ اس کی طرف بھاگی۔ کیا یار اتنی دیر؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ اس کی نظر ارحام پر پڑی اور وہیں چپ کر گئی۔ آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ کتنی دیر کرتی تم نے؟ میں نے تمہاری کتاب واپس کرنی تھی، اس وجہ سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی کلاس سے دیر ہو رہی ہے۔ پکڑو اپنی کتاب۔ اتنا کہہ کر وہ کتاب پکڑاتے ہوئے کالج کے اندر چلی گئی اور یہ سب دیکھ کر ارحام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور گہری سانس بھرتے ہوئے وہ واپس چلا گیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے تانیہ نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ تمہیں سردار کے لوگوں سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ عائشہ نے فوراً جواب دیا، ابھی بھی تمہیں یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یہ سردار لوگ اپنی بات منوانے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور مجھے ان کی یہی عادت سب سے زیادہ بری لگتی ہے۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ذرا سوچو اگر تمہاری شادی کسی سردار خاندان میں ہو گئی تو؟ عائشہ نے بے ساختہ کہا لگایا اور کہا، پہلے تو ایسا کبھی ہوگا نہیں، اور اگر کہیں ہو بھی گیا تو میں اسی دن زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تانیہ حیرت سے بولی، کیا آخر ایسا کیا ہو جائے گا کہ تم زہر کھانے کی بات کر رہی ہو؟ عائشہ نے صاف گوئی سے کہا، ہاں تو اور کیا بھائی، میں غلامی کی زندگی نہیں جی سکتی۔ میں تو آزاد پنچھی ہوں اور آزادی سے ہی اڑنا چاہتی ہوں۔ تانیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بالکل پاگل ہو تم، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ عائشہ نے سنجیدگی سے جواب دیا، بے شک حالات ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن ان سے چھٹکارا تو حاصل کیا جا سکتا ہے نا، اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تم گناہ کرو گی؟ تانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ عائشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر ترس کھا کر رحم کر ہی دے گا، لیکن یہ انسان رحم نہیں کرتے جب تک کہ دوسرا بندہ بالکل بے بس اور ختم نہ ہو جائے۔ عائشہ کی بات سن کر تانیہ خاموش ہو گئی، کیونکہ عائشہ کو سمجھانا ناممکن تھا۔ وہ اپنی ہی فلسفی تھی اور ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کا سوچتی نہیں تھی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ارحام نے اپنے دادا سے بات کی کہ وہ عائشہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سردار عنایت نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں دادا جی، میں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارحام نے پرعزم لہجے میں جواب دیا، لیکن کچھ نہیں دادا جی، آپ کل ہی جائیں اور اس کے گھر جا کر میرا رشتہ طے کریں۔ سردار عنایت کچھ لمحے خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا اپنی بات منوا کر ہی دم لے گا۔ آخر کار انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ہی تمہاری ماں اور تمہارے بابا کے ساتھ جا کر رشتے کی بات کرتا ہوں۔ یہ سن کر ارحام خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ عائشہ آسانی سے راضی نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے عائشہ کو فون کیا، کل میرے دادا جان اور بابا لوگ ہمارے رشتے کی بات کرنے آئیں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو پچھلی والی سزا یاد ہے نا؟ ارحام نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سب سن کر عائشہ دم بخود رہ گئی۔ اس کا دل جیسے کانپ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، لیکن اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب وہ ارحام سے ٹکرائی تھی۔ اگلی شام سردار عنایت اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ عائشہ کے گھر آئے اور اس کا رشتہ ارحام کے لیے مانگا۔ عائشہ کے والدین ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر کار شفیع صاحب بولے، عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ سردار عنایت نے فوراً جواب دیا،
عمر سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے بھی لڑکیوں کی عمر چھوٹی ہی ہوتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شفیع صاحب نے نرمی سے کہا، دیکھیں ابھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر سردار عنایت کو غصہ آ گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولے، آپ لوگ سیدھے طریقے سے مانیں گے یا ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا؟ یہ بات سن کر شفیع صاحب چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سردار عنایت اور ان کے خاندان سے مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ وہ بہت طاقتور لوگ تھے اور کچھ بھی کر سکتے تھے، اسی لیے انہیں رشتہ ماننا ہی پڑا۔ یوں عائشہ کا رشتہ ارحام کے ساتھ طے ہو گیا اور عائشہ کچھ نہ کر سکی۔ سردار عنایت نے کہا، ہم صرف رشتہ طے کرنا نہیں چاہتے، ہم باقاعدہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر شفیع صاحب بولے، ابھی تو میری بڑی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اگر پہلے اس کی شادی نہ کی اور چھوٹی کو رخصت کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ سردار عنایت نے سخت لہجے میں جواب دیا، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو صرف اپنے پوتے کی، جو آج کل بہت اداس رہنے لگا ہے، اور میں اپنے پوتے کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی بات سن کر شفیع صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، میں فائزہ کے سسرال والوں سے بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ رخصت کر دوں۔ یہ سن کر سردار عنایت مطمئن ہو گئے اور باقی لوگ بھی مان کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شفیع صاحب نے ریحان کے گھر والوں کو فون کیا اور انہیں اپنی صورتحال بتائی۔ ریحان کے گھر والے شفیع صاحب کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے مان گئے اور یوں دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رخصتی کے دن حمیرہ بیگم کا دل بہت بوجھل تھا۔ وہ بار بار کہتی، عائشہ بھی بہت چھوٹی ہے، اسے یوں رخصت کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ شفیع صاحب نے انہیں سمجھایا، چلو وقت پر بیٹی رخصت ہو رہی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر ہم انکار کرتے تو یہ لوگ پھر بھی زبردستی لے ہی جاتے۔ یہ سن کر حمیرہ بیگم خاموش ہو گئیں، مگر ان کا دل بے سکون رہا۔ دوسری طرف جب عائشہ کو ارحام کے کمرے میں بٹھایا گیا تو اس کے اندر بغاوت اور بے بسی کی شدت عروج پر تھی۔ اس نے خاموشی سے نیند کی گولیوں کی پوری بوتل اٹھائی اور ایک ساتھ نگل لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ زمین پر گر گئی، بے ہوش اور بے حس ہو گئی۔ ارحام بہت خوش تھا اور خوشی خوشی اپنے کمرے میں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کی ساری خوشی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ زمین پر بے ہوش پڑی عائشہ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ کے پاس نیند کی گولیوں کی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا عائشہ؟ اس کی آواز غم اور بے بسی سے لرز رہی تھی۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ارحام نے جلدی سے عائشہ کو اٹھایا اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ ڈاکٹر کہاں ہو؟ وہ ہسپتال کے اندر زور زور سے چلا رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا، میری بیوی کو جلدی سے بچاؤ ورنہ میں یہ پورا ہسپتال خاک میں ملا دوں گا۔ ارحام نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر پریشانی سے بولا، لیکن سر یہ ایک پولیس کیس ہے، اگر تم نے اگلے 2 منٹ میں علاج شروع نہ کیا تو تیسرے منٹ میں تمہاری بھی یہاں لاش پڑی ہوگی۔ ارحام نے غصے اور دھمکی سے کہا۔ یہ سن کر ڈاکٹر خوفزدہ ہو گیا اور فوراً عائشہ کو لے کر ایمرجنسی روم کی طرف بھاگا۔ جلد ہی عائشہ کا علاج شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں عائشہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ نرس جو وہیں موجود تھی فوراً باہر آئی اور کہا، سر آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ارحام فوراً کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اس کی نظریں عائشہ پر جا ٹھہریں، جو آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ارحام نے غصے اور بے بسی سے پوچھا، لیکن عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ڈیمٹ، ارحام نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا۔ عائشہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور تم نے زبردستی مجھ سے شادی کی، لیکن کیوں؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ارحام نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے تم پسند نہیں ہو، بس، عائشہ نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ویسے بھی کمی یا زیادتی کا سوال نہیں اٹھتا، ارحام نے نرمی سے کہا۔ عائشہ نے تلخی سے جواب دیا، مجھے سردار لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ کیا سردار لوگ لگا رکھا ہے تم نے؟ کیا جانتی ہو تم ہمارے بارے میں؟ ارحام کا لہجہ سخت ہو گیا۔ ہاں جانتی ہوں، میں نے اکثر ڈراموں میں دیکھا ہے، ناولوں میں پڑھا ہے کہ سردار لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور تم لوگوں کو بھی دیکھ لیا۔ جو کچھ ڈراموں اور کہانیوں میں لکھا ہے وہ سچ ہے۔ عائشہ نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ سن کر ارحام کے چہرے پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بے وقوف ہو تم،
جو ڈراموں اور ناولوں کی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے بھی تو یہی سب کیا ہے، اسی لیے میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، عائشہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ارحام نے سرد مہری سے جواب دیا، ابھی تو موت کے منہ سے باہر نکلی ہو اور پھر مرنے کی باتیں کرنے لگی ہو، پہلے اپنے کارنامے کی سزا تو بھگت لو۔ یہ سن کر عائشہ نے غصے اور بے بسی سے ارحام کی طرف دیکھا، لیکن اس نے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اسے اٹھایا اور ایک اندھیرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ عائشہ چیخنے لگی، مجھے باہر نکالو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز۔ ارحام نے سخت لہجے میں کہا، تم یہاں اسی وقت تک رہو گی جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی، تمہارا دماغ درست کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر ارحام نے دروازہ لاک کیا اور باہر چلا گیا، جبکہ عائشہ پیچھے سے دروازہ پیٹتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب ارحام اسے کھانا دینے آیا تو عائشہ نیم بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ارحام نے اسے اٹھایا اور کہا، ابھی بھی مرنے کا ارادہ ہے یا میرے ساتھ رہنے کا؟ عائشہ نے تھکی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے دوبارہ اندھیرے میں بند مت کیجیے گا۔ ارحام نے کہا، گڈ، لیکن میں کیسے یقین کر لوں کہ تم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرو گی؟ عائشہ نے سنجیدگی سے کہا، نہیں کروں گی، اگر کی تو آپ جو سزا دینا چاہیں دے دیجیے گا۔ یہ سن کر ارحام مسکرایا اور بولا، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی میری کچھ باتیں ماننی ہوں گی، عائشہ نے معصومیت سے کہا۔ ارحام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حکم کرو، کیا چاہتی ہو؟ عائشہ نے کہا، آپ میری پڑھائی نہیں چھڑوائیں گے اور مجھے ڈاکٹر بننے دیں گے، کیونکہ یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے، اور مجھ پر زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگائیں گے۔ ارحام نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، لیکن بدلے میں مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، ہمیشہ کے لیے، بولو منظور ہے؟ عائشہ مسکرا کر بولی، منظور ہے۔ ارحام بھی مسکرا دیا اور اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا، پھر اسے کھانے کے لیے کہا اور نرمی سے کھلانے لگا۔ اب عائشہ اور تانیہ دونوں اکٹھے کالج جانے لگیں۔ تانیہ بہت خوش تھی کہ اس کی بہترین دوست اب اس کی بھابھی بن چکی تھی۔ عائشہ کی زندگی ایک نئے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، جہاں ارحام نے اس کی خواہشات کا احترام کرنا سیکھ لیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا اور ان کی محبت نئے رنگ بکھیرنے لگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔